السلام علیکم دوستو تیسرے دن کے آخری لمحات میں محمد عباس اور شاہین افریدی چھا گئے۔ جی ہاں دوستو، آخری سیشن نے پورا میچ بدل کر رکھ دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان ٹیم کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ جس طرح سے پاکستانی بیٹسمینوں نے درمیان میں کولیپس کیا، اس کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش تقریباً میچ جیت چکی ہے، لیکن پھر پاکستان نے زبردست کم بیک کیا۔ پہلے بنگلہ دیش نے اچھے رن سپورٹ پر لگائے، پھر پاکستانی ینگسٹر نے شاندار بیٹنگ کی۔ اس کے بعد ٹیم دوبارہ لڑکھڑا گئی، مگر آخر میں پاکستانی بولرز نے میچ میں جان ڈال دی۔ آئیں تیسرے دن کے مکمل کھیل کی سمری اور اہم لمحات پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے ریکارڈ بنے اور ٹوٹے۔ یار یہ پورا میچ اصل میں ینگسٹر نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے کریڈٹ جاتا ہے اذان اویس اور عبداللہ فضل کو، اور آخری لمحات میں میچ میں جان ڈالی ہے محمد عباس اور شاہین افریدی نے، ورنہ میچ تقریباً ہاتھ سے نکل جا چکا تھا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ 179 رنز پر ایک وکٹ کے ساتھ جب تیسرے دن پاکستان نے اپنی اننگز دوبارہ شروع کی تو ماحول کافی مثبت تھا، لیکن ساتھ ہی پریشر بھی موجود تھا۔ سب کو پتا تھا کہ یہاں سے 2-3 جلدی وکٹیں گر گئیں تو پوری ٹیم دباؤ میں آ جائے گی، لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ کریز پر نوجوان موجود تھے۔ عبداللہ فضل اور اذان اویس نے جس اعتماد کے ساتھ بیٹنگ شروع کی، وہیں سے اندازہ ہو گیا کہ آج یہ دونوں کچھ خاص کرنے والے ہیں۔ بنگلہ دیشی بولرز پوری کوشش کر رہے تھے کہ نئی صبح کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کو جلدی سمیٹ دیں، مگر دونوں نوجوان نے نہ صرف گیند کو اچھی طرح جج کیا بلکہ اٹیک بھی کیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں پاکستان دوبارہ میچ میں واپس آیا۔ یار اذان اویس نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان میں نوجوان کھلاڑیوں سے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں تو اگر کوئی لڑکا ایک اننگز میں فلاح ہو جائے تو فوراً سوشل میڈیا پر شور شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو بائی نکالو، سینئر کو واپس لاؤ۔ لیکن اذان نے آج ثابت کیا کہ اگر ٹیلنٹ کو تھوڑا وقت دیا جائے تو وہ میچ جتوا بھی سکتا ہے۔ نہید رانا کی رفتار کے کافی چرچے ہو رہے تھے، لوگ بول رہے تھے کہ 150 کی سپیڈ پاکستانی بیٹسمینوں کو ڈرا دے گی۔ شروع میں نہید نے اذان کو باؤنسر بھی مارا، لیکن اس کے بعد اذان نے جس اعتماد سے کاؤنٹر اٹیک کیا وہ لاجواب تھا۔ مسلسل چوکے، زبردست ٹائمنگ اور پھر شاندار 14 چوکوں کے ساتھ 130 رنز کی اننگ صرف ایک اننگز نہیں تھی بلکہ ایک بیان تھا کہ پاکستان کے پاس مستقبل کے لیے ٹیلنٹ موجود ہے۔ اذان اویس کی سنچری یقیناً نیٹ لائن بنی، لیکن عبداللہ فضل کی اننگز کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک اینڈ پر کھڑے رہنا، پارٹنرشپ بنانا اور پریشر ہینڈل کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ عبداللہ فضل نے 60 رنز بنائے، ایک چھکا اور 7 چوکے لگائے، لیکن سب سے اہم چیز ان کا ٹیم کے لیے کھڑا رہنا تھا۔ جب دوسرے ہینڈ سے وکٹیں گر رہی تھی تب وہ پراعتماد نظر آئے۔ انہوں نے نہ صرف اذان اویس کے ساتھ اہم پارٹنرشپ بنائی بلکہ بعد میں ٹیم کو مکمل تباہ ہونے سے بھی بچایا۔ یہی وہ قسم کی اننگز ہوتی ہے جو سکور بورڈ پر شاید بہت بڑی نہ لگے مگر میچ کے حساب سے انتہائی اہم ہوتی ہے۔ اب اگر بات کپتان شان مسعود کی کریں تو سچ یہ ہے کہ ان کی بیٹنگ نے دوبارہ مایوس کیا۔ ٹیم کو اس وقت ایک سینئر پلیئر کی ضرورت تھی جو آ کر نوجوانوں کا ساتھ دیتا اور بڑی اننگز کھیلتا، مگر شان مسعود بالکل غیر سنجیدہ نظر آئے۔ چند گیندوں کے لیے ایک کیچ بھی ڈراپ ہوا، لیکن پھر بھی وہ صرف 9 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ کپتان سے امید یہی ہوتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں ٹیم کو سنبھال لے، لیکن یہاں الٹا نوجوان لڑکے ٹیم کو سنبھال رہے تھے، وہ سینئرز دباؤ میں نظر آ رہے تھے۔ یہی چیز پاکستانی فینس کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ شاہد اسکیل سے بھی کافی امیدیں وابستہ تھیں کیونکہ وہ نائب کپتان ہیں اور حالیہ عرصے میں ٹیم کے اہم بیٹسمین سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس بار وہ مکمل طور پر ناکام رہے۔ بغیر کوئی رن بنائے ڈک پر آؤٹ ہو جانا یقیناً ٹیم کے لیے بڑا جھٹکا تھا۔ اس وقت اگر عبداللہ فضل بھی دباؤ میں آ جاتے تو پاکستان شاید 300 تک بھی نہ پہنچ پاتا۔ شاہد کی وکٹ کے بعد بنگلہ دیش مکمل طور پر میچ پر حاوی نظر آ رہا تھا۔ پاکستانی ڈریسنگ روم میں بھی پریشانی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں سے اصل ذمہ داری آغا سلمان اور محمد رضوان نے اٹھائی۔ دونوں نے نہ صرف اننگز کو سنبھالا بلکہ سکور بورڈ کو بھی آگے بڑھایا۔
آغا سلمان شروع میں تقریباً آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن 9 بال نے انہیں بچا لیا۔ پھر انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 58 رنز کی اننگز میں انہوں نے بہت سمجھداری دکھائی۔ دوسری طرف رضوان ہمیشہ کی طرح فائٹنگ موڈ میں نظر آئے۔ 8 چوکوں کے ساتھ 59 رنز کی اننگز نے پاکستان کو دوبارہ مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اگر یہ پارٹنرشپ نہ بنتی تو شاید پاکستان 250 یا 270 پر ہی ڈیر ہو جاتا۔ یہی وہ پارٹنرشپ تھی جس نے میچ کا رخ دوبارہ برابر کیا۔ آغا اور رضوان کے آؤٹ ہونے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان فوراً سمجھ جائے گا، لیکن لوئر آرڈر نے بھی تھوڑی مزاحمت دکھائی۔ شاہین افریدی نے 13 اہم رنز بنائے۔ نعمان علی زیادہ کچھ نہ کر سکے، لیکن حسن علی اور محمد عباس نے بھی 6 رنز بنا کر کچھ قیمتی اضافہ کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے رنز ہی آخر میں بہت اہم ثابت ہوتے ہیں۔ پاکستان آخر کار 386 رنز بنا کر آؤٹ ہوا، یعنی بنگلہ دیش سے صرف 27 رنز پیچھے۔ ایک وقت پر لگ رہا تھا کہ شاید 100 رنز کی لیڈ ہو جائے۔ اس لحاظ سے پاکستان نے اچھی ریکوری کی ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی بولنگ کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خطرناک مہدی حسن مرزا نظر آئے، خاص طور پر لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ان کے سامنے کافی مشکلات میں رہے۔ انہوں نے 5 وکٹیں لے کر پاکستان کو بار بار دباؤ میں ڈالا۔ تسکین احمد نے بھی 2 وکٹیں لی اور مسلسل اٹیک کرتے رہے۔ ناہید رانا کی رفتار کے کافی چرچے تھے، لیکن پاکستانی بیٹسمینوں نے ان کو اتنا خطرناک نہیں بننے دیا جتنا ہائپ بنایا جا رہا تھا۔ ہاں، رفتار ضرور تھی، مگر کنٹرول اور کنسسٹنسی اتنی خاص نظر نہیں آئی۔ دن کے اختتام پر جب بنگلہ دیش دوسری اننگز کھیلنے آیا تو ان کا پلان واضح تھا کہ آخری چند اوورز میں تیز کھیل کر پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے، کیونکہ خسارہ وہ پہلے ہی پورا کر چکے تھے اور تمام وکٹیں ہاتھ میں تھیں۔ لیکن یہاں شاہین افریدی اور محمد عباس نے کھیل کا رخ بدل دیا۔ شاہین نے پہلے ہی اوور سے جارحانہ بولنگ کی۔ ایک مشکل کیچ رضوان نے ڈراپ بھی ہوا، ورنہ شاید پاکستان کو بڑی کامیابی مل جاتی۔ دوسری طرف محمد عباس نے اپنی لائن اور لینتھ سے بنگلہ دیشی اوپنر کو مکمل دباؤ میں رکھا۔ مسلسل ڈاٹ بالز نے بیٹسمینوں کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا۔ دن کے اختتام تک بنگلہ دیش بغیر کسی نقصان کے تقریباً 35 یا 36 رنز بنا چکا ہے، لیکن صورتحال اتنی آسان بھی نہیں جتنی اسکور بورڈ پر لگ رہی تھی۔ پاکستانی بولرز نے واضح طور پر بیٹسمینوں کو پریشان کیا تھا۔ اگر 2-3 اوورز اور مل جاتے تو شاید وکٹ بھی گر جاتی اور مکمل مومنٹم پاکستان کے پاس آ جاتا۔ اب جوتے دن اصل چیلنج یہی ہوگا کہ پاکستان جلد از جلد وکٹیں لے۔ اگر بنگلہ دیش کو 300 یا زیادہ سے زیادہ 350 رن تک محدود کر لیا گیا تو پاکستان میچ میں مضبوط واپسی کر سکتا ہے، لیکن اگر بنگلہ دیش بڑی لیڈ لے گیا تو پھر میچ ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اب سب کی نظریں شاہین افریدی، حسن علی اور محمد عباس پر ہوں گی کہ آیا یہ تجربہ کار بولرز واقعی پاکستان کو میچ میں واپس لا سکتے ہیں یا نہیں۔